ہے شمس و قمر جس کا سایہ وہ نور محمد کہلایا، اس نور سے کئی اور دیپ جلے، ایک دیپ جلا بغداد میں بھی جسے غوث العظم کہتے ہیں، ایک دیپ ہے لاہور والا جسے داتا داتا کہتے ہیں، ایک دیپ جلا اجمیر میں بھی جسے خواجہ خواجہ کہتے ہیں، ایک دیپ ہے پاک پتن والا جسے بابا بابا کہتے ہیں، ایک دیپ ہے منہاج القرآن والا جسے طاہر طاہر کہتے ہیں۔ نہایت واجب الاحترام جملہ اکابرین تحریک منہاج القرآن، خصوصاً محترم ملک محمد حسن محمد صاحب، رانا ظاہر القادری صاحب، برادرم نادر صاحب، قاری عبدالقیوم غوری صاحب، پروفیسر نعمان مصطفی صاحب، عزیزم کاشف بشیر صاحب اور دیگر سارے یہ چھوٹے شہزادے میرے آقا کے ثنا خان اور آپ سارے مہمان میرے آقا کے غلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اسا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب مرزا ارشد اور ان کی سارے بھائیوں اور ان کی ساری فیملی کو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ خوبصورت اور جگمگاتا پروگرام قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر کو سجایا ہے، دل سے دعا اللہ تبارک و تعالی ان سارے اہلیان خانہ اور اہل خانہ کی قبروں کو جنت کے باغوں سے اور جنت کی خوشبوؤں سے ایسے سجا دے۔ مجھے اتنی انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اظہار نہیں کر سکتا۔ ابھی برادرم قیوم غوری صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ جو ابھی بھائی اشعار پڑھ کے گئے ہیں وہ میرے شاگرد عمران قادری صاحب نے یہیں بیٹھے بیٹھے فی البدی لکھے ہیں، تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ بس جب ہمارے شاگرد اب آقا کی غلامی میں آ کر تحریک منہاج القرآن کا فیض جاری ہو گیا ہے نسل در نسل، تو انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے کہ ابھی یہ کہاں جا کے رکتا ہے۔ پاس ادب سے رہ گئی کچھ فریاد ادھر، میں کیا کہوں عرش بری کتنی دور تھا۔ بس اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ قبول فرمائے۔ یہ وہی یہ رنگ ہے، وہی نور کی روشنی ہے، شمع سے شمع جلتی جا رہی ہے، روشن ہوتی جا رہی ہے، اور خدا جانے کتنے گھر روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر گھر کو روشنی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہر سینے کو عشق نبی سے منور کر دے، اللہ تعالیٰ ہر دل میں محبت رسول ڈال دے۔ اور میں اسی پر ہی دو باتیں کر رہا ہوں، اور دو ہی باتوں کے بعد تیسری بات میری اللہ حافظ ہوگی۔ جب میں معصوم بچوں کو میلاد نبی میں دیکھتا ہوں، جب میں معصوم بچوں کو جشن میلاد النبی میں دیکھتا ہوں تو مجھے مدینہ کے بچے یاد آتے ہیں، مجھے مدینہ طیبہ کے بچے یاد آتے ہیں جب انہیں خبر ملی کہ مکہ سے ایک آمنہ کا لال مدینہ آ رہا ہے، جب انہیں آمد مصطفیٰ کی خبر مل گئی، جب انہیں میرے آقا کی آمد کی خبر ملی، وہ گھروں سے باہر آ گئے، اجلے کپڑے پہن لیے، خوشی کے مارے گھر میں وہ رک نہیں سکتے تھے، وہ چوراہوں پہ آ گئے، راستے پہ آ گئے اور صفے لے کر آ گئے اور میرے نبی کے نغمے پڑھ رہے ہیں، طلع البدر علینا۔ یہ نغمے پڑھتے پڑھتے جب یہ نغمے پڑھتے اس شعر پر پہنچے، مدینہ طیبہ کے بچے آمد مصطفیٰ کی خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں کالی کملی والا آ گیا، ہماری بستی کتنی خوش نصیب بستی ہے کہ امنا کا لال آیا ہے، ہمارا مدینہ کتنا خوش نصیب مدینہ ہے کہ امنا کا لال آیا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پڑوس میں وہ رحمت اللہ علیہ آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک انعام فرمایا تھا تو وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ کے بچوں کی یہ محبت رسول کا منظر دیکھا، میرے آقا علیہ السلام خود فدد میں آ گئے اور فرمایا واللہ انی احبکم، مجھے میرے رب کی قسم میری آمد کی خوشی میں جشن منانے والوں، میرے نغمے سنانے والوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں محمد تم سے محبت کرتا ہوں۔ واللہ انی احبکم، مجھے میرے رب کی قسم امنا کا لال بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں، ہر عبادت کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، ہر عبادت کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں۔ قربان ہو جاؤں میلاد مصطفیٰ پر اور میلاد منانے والوں کی شان پر،
اور جن گھروں میں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے اور جو لوگ اس ذکر میں حصہ ملاتے ہیں، ہر عبادت کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے۔ 100 جان سے قربان اور زندگی بھر کی نیکیاں قربان، میلاد النبی کے اجر کے طور پر میرے نبی کی محبت ملتی ہے۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ ہر عبادت کے بدلے میں اجر میں نیکیاں ملتی ہیں۔ بھائی میرے تو جانے کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ تحفہ لا کے دکھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے اور یہ سارا سفر دشوار آپ کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہر عبادت کے بدلے میں کوئی پوچھے کیوں میلاد کرتے ہو، کیوں ذکر نبی کرتے ہو، اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ہر عبادت کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں اور میلاد النبی کے بدلے میں محبت رسول ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں یہ سودا خسارے کا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم نکموں کو بھلا کون سینے سے لگا تھا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے۔ اس لیے تو میں اب ایک بات مکمل ہوگی، دوسری عرض کر رہا ہوں، 2 حدیثیں صرف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، یا صحابہ من اعجب الایمان، جس کا ایمان انوکھا ہے، جس کا ایمان انوکھا اور پیارا ہے، جس کا ایمان نرالا ہے، جس کا ایمان عجیب تر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ ورسول عالم، رب اور رب کا رسول جانتا ہے، رب اور رب کا رسول جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا بتاؤ تو صحیح، بولے شاید فرشتوں کا ایمان سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اس لیے کہ وہ بڑے عبادت گزار ہیں، اس لیے کہ وہ پاک ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، اس لیے کہ وہ نور ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ان کا درجہ مرتبہ ملکیت کا ہے، وہ ملک ہیں، ملائکہ ہیں، مگر یہ بتاؤ ان کے پاس نفس بھی ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ ان کے پاس شیطان بھی ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ انہیں پیٹ کی فکر بھی ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ ان کی اولاد بھی ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ ان کو روزی بھی کرنا پڑتی ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں؟ نہیں۔ یہ بتاؤ ان کو ذہنی پریشانی بھی ہوتی ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ انہیں اسکول اور مدرسے میں پڑھنا بھی پڑتا ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ ان کی رشتے داریاں، ان کو دکھ سکھ میں بھی جانا آنا پڑتا ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ ان کو بسوں میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے؟ نہیں۔ یہ بتاؤ وہ موسمی حالات سے پریشان ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ ساری پریشانی ان کو نہیں ہے، وہ رب کی عبادت نہ کریں تو اور کیا کریں؟ وہ رب کی عبادت نہ کرے تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ متائے بے بہا ہے درد و سود و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا ایمان عجیب تر انوکھا نہیں ہے تو پھر انبیاء کرام کا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں انبیاء کرام کا رتبہ حق ہے، پوری دنیا کے انسان اور عبادت گزار مل کر بھی کسی نبی کے مقام پر پہنچ نہیں سکتے، اور کوئی بھی زندگی بھر عبادت اور مجاہدہ کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا، یہ عطائے رب ذوالجلال ہے، مگر انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست وحی نازل فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کو رب چن لیتا ہے، پھر بھی وہ رب کو نہ مانے تو کیسے نہ مانے؟ یا تو رب کی وحی نازل ہوتی ہے، یا پھر رب تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، یا پھر صحیفے اترتے ہیں۔ وہ ایمان نہ لائیں گے تو کیسے نہ لائیں گے؟ ان کا ایمان اپنے مقام پر بڑے اعلیٰ درجہ کا ہے، مگر اس میں کوئی نرالی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا خیال ہے کہ ہم آپ کے قریب رہتے ہیں، ہمارا ایمان شاید افضل برتر اور انوکھا نرالا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں پوری کائنات کے عابد شاہد مل کر کسی صحابی کے رتبے کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر اے صحابہ پھر بھی تمہارا ایمان کوئی انوکھا اور نرالی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے اپنی آنکھوں سے
सूरज को पलटते हुए, डूबे हुए सूरज को फिर वापस आते हुए देखा। तुमने अपनी आंखों से कड़वे कुएं को मीठा होते हुए देखा। तुमने अपनी आंखों से कटे हुए बाजू को फिर तंदुरुस्त होते हुए देखा। तुमने अपनी आंखों से कटी हुई टांग को फिर जुड़ते हुए देखा। तुमने अपनी आंख से कतादा की निकली हुई आंख को फिर सेट होते हुए देखा। तुमने अपनी आंख से मेरी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हुए देखे। तुमने अपनी आंख से 10 बंदों का खाना 400 को पूरा होते हुए देखा। तुमने अपनी आंख से बकरी का बच्चा जिंदा होते हुए देखा। तुमने अपनी आंख से गुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। तुमने अपनी आंख से मरीजों को शिफा पाते हुए देखा। अरे और तो और तुमने अपनी आंख से मुझ मोहम्मद को देखा। सुभान अल्लाह। और तो और तुमने अपनी आंख से मुझ मोहम्मद को देखा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। खिदमत में थे जब उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये तो शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तुमने अपनी आंखों से मुझ मोहम्मद को देखा है, फिर भी ना मानते तो कैसे ना मानते। पत्थर भी कलमे पढ़ने लगे, इंसान कैसे ना पढ़ते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप बताए ना किसका ईमान ज्यादा प्यारा है, किसका ईमान ज्यादा आजब है, अनोखा है, निराला है, अजीब है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा सुनो, हर एक का मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर, वो सब काबिल तस्लीम है, मगर मेरी नजर में अनोखा और निराला ईमान उन मेरे दीवानों और गुलामों का होगा जो पुरसितम दौर में कुर्बे क़यामत के दौर में होंगे। ना उन्होंने मलाकुती निजाम देखा होगा, ना उन पर वही नाज़िल हुई होगी, ना सहीफे नाज़िल हुए होंगे, ना उन्होंने मुअज्जिज़ात देखे होंगे, ना खुद मुझे देखा होगा, मगर फिर भी तन मन वारते होंगे मुझ मोहम्मद पर, मिलाद करते होंगे मेरा, नाते पढ़ते होंगे मेरी, जिक्र करते होंगे मेरा। वही दीवाने मुझे पसंद है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं। दोस्तों, इस दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान का फैज़ान, इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल कोई मामूली एहसास नहीं है। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा वफादार उम्मती बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम हम साथियों को, दोस्तों को तहरीक मिनहाजुल कुरान का सरगर्म रुकन बनाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।